وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 4 حصہ اول. آج کا موضوع ہمارے دلوں پر سکینہ کیا آج بھی نازل ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے حبیب مکرم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دیں، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً و باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور اللہ آپ کو نہایت با عزت مدد و نصرت سے نوازے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 4. والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل السکینۃ، جس نے اطمینان اتارا، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو جائے ان کے ایمان کے ساتھ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خبردار اور حکیم ہے. سامعین اکرام، سورہ فتح صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور مختلف اس میں حکمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور اس میں آپ کو میں نے بتایا سامعین اکرام کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کن حالات میں فتح دیتا ہے. یہ سارے مضامین ہم نے بیان کیے بھی ہیں، آ بھی جائیں گے، آ رہے بھی ہیں. آج کا جو سبق ہے اس میں نزول سکینہ ہے. والذی، اللہ وہ ذات ہے، وہی تو ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین،
جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمائی۔ سکینہ مطلب سکون، وقار، ثابت قدمی، اور یہ معنی ہے سکون، اطمینان، وقار، ثابت قدمی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ مسلمانوں پہ مختلف مواقع پہ نازل ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ اس وقت کے مسلمان یا وہ جماعت المسلمین یا مومنین، نہ صرف وہ بلکہ آج بھی سامنے کرام اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ مسلمان اگر ایک مقصد پر اکٹھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی مقصد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ تو جب انسان مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے سامنے کرام، اور میں آپ کو تذکرہ کروں گا، وہ تو جماعتی طور پہ ہے، اس کی تو میں نے آپ کو مسائل بیان کیے کہ فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت پر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ مومن غالب ہوگا، قرآن والے غالب ہوں گے، وہ مغلوب نہیں ہوں گے، اور یعنی مومن غالب ہوگا۔ وہ اجتماعی سطح پہ ہے، لیکن وہ آج کل ایسا نہیں ہے، کیونکہ مومنوں کی جماعت نہیں ہے، مومنوں کا امیر نہیں ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے کام نہیں ہو رہا، تو اس لیے مسلمان مغلوب ہے اور شکست خوردہ ہے۔ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا BBC کی ایک رپورٹ کا کہ اس میں طاقتور ترین جو مملکت ہے وہ امریکہ ہے اس وقت۔ امریکہ کون؟ عیسائی۔ عیسائی کون؟ اللہ، جو گمراہ ہو گئے، یعنی گمراہوں کی ایک ٹولی سب سے قوت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے نہیں، بہرحال مطلب یہ تو جب روشنی نہیں ہوتی نا سامنے کرام، پھر تو اندھیرے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی بندگی نہیں ہوتی، پھر شیطان کی بندگی ہوتی ہے، شیطان کی پیروی ہوتی ہے، تو پھر شیطانوں میں جو سرخیل ہوتا ہے اور مادی اسباب میں زیادہ ہوتا ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ بہرحال وہ رپورٹ کا میں تذکرہ کر رہا تھا، کہیں 90 نمبر پہ جا کے مسلمان ملک کا نام آتا ہے، روس ہے دوسرے نمبر پہ، پھر چین ہے، اسی طرح پھر اور ہے، اور 90 نمبر پہ جا کے مسلمان، اور پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 15واں ہے اس لسٹ میں۔ بہرحال یہ طاقت بھی مادی طاقتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے بھی مادیت کو اختیار کر لیا ہے، لہذا مادیت پرستی میں اور مادی طاقت کے حساب سے ہمارا جو نمبر ہے وہ 15واں ہے پاکستان کا۔ بہرحال میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ سکینہ، اطمینان، یہ تو ایک جماعت پہ اللہ تعالیٰ کیا وہ ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس سکینہ سے آپ اور میں بھی مستفیض ہو سکتے ہیں، آج بھی انفرادی طور پر۔ یہ یعنی مسلمان تو ظاہر ہے آج بھی موجود ہیں، آج بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلنے کا عزم کر سکتے ہیں، اور لوگ ہیں، موجود ہیں، ایسے مومنین موجود ہیں جن کی منزل اللہ ہے، جن کی منزل دنیا نہیں ہے، وہ مادہ پرست نہیں ہے، وہ اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ہی ان کی منزل ہے، ان کا مقصود ہے، محبوب ہے۔ لیکن اس میں آپ کو یہ بات ضمنی طور پہ یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، اور حضور کو اپنا رول ماڈل بنا کے ادھر اپنا ایک مقامی ٹیوشن رکھ لی، رہنما کو مقرر کر کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، تو یقیناً یہ دنیا آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گی، یقیناً آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بہتر ہے۔ رکاوٹوں، یہ میں آپ کو مضمون بیان کر چکا ہوں کہ رکاوٹوں کے ذریعے ہی انسان اوپر جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ اور بہرحال یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ ایسی نہیں ہیں، یعنی آپ اس کو مصیبت نہیں کہہ سکتے،
ہاں، تکلیف ظاہری طور پہ کچھ تکالیف کا سامنا آپ کو، کچھ بدنامی ہو سکتی ہے، کچھ جسمانی تکالیف، کچھ بدنامیاں، یہ وہ نا، جیسے کہ وہ حافظ شیرازی کا قول ہے کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قذارہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیک نامی کی گلی میں ہمارا گزر نہیں ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، در کوچے نیک نامی مرا گزر ندادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قذارہ۔ اگر تمہیں پسند نہیں ہے یہ، تو اللہ کی قضا یعنی اللہ کا جو طریقہ ہے اس کو تم تبدیل کر لو، وہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ تو بہرحال اتنی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبت یعنی مصیبت، خیر بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی تکالیف اور رکاوٹیں، یہ اس راستے کے گلے کا ہار ہے۔ اس کے بغیر جو ہے آپ کا اوپر جانا ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ تو آپ کے سامنے آپ کا نفس ڈالے گا۔ عَدَا عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّذِي بَيْنَ جَنبَيْكَ، آپ کا دشمن نمبر ایک تو آپ کا نفس ہے جو آپ کے پہلو میں ہے، وہ آپ کے سامنے رکاوٹ ڈالے گا، کیونکہ وہ تو نفس امارہ ہے، وہ تو آپ کو اللہ کی طرف پھر شیطانی قوتیں ہیں، اور شیطانی قوتوں میں کچھ مادی ہوتی ہیں اور کچھ شیطانی وسوسات ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو ہیں، یہ ساری جو ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بہت آسان الفاظ میں کہ یہ اس گلے یعنی اس راستے کا ہار ہیں۔ یہ آپ کو قبول کرنا ہوگا، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کم از کم، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ لیکن میں سکینہ کی بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ آج بھی یہ سکینہ اتاری جاتی ہے فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور اضافہ ہو جائے۔ تو بہرحال سکون اور اطمینان، یہ سکینہ کے الفاظ جو ہیں قرآن میں مختلف مواقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ غزوہ احد کے، غزوہ بدر کے موقع بھی صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایک اونگ سی آئی اور ہم بے خودی کی کیفیت کا شکار ہو گئے، اور اتنے بعض لوگ اتنے بے خود ہو گئے اس حالت میں کہ ان کے ہاتھوں میں جو تلواریں تھیں وہ گر پڑیں۔ جیسے آپ نیند کے وہ بیٹھے بیٹھے آپ پہ ایک نیند طاری جب ہوتی ہے نا، بعض اوقات آپ نے آزمایا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو اونگ آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سکینہ کا نزول اللہ کا عادت کریمہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ طریقہ یعنی یہ اللہ کی سنت کریمہ ہے، لہٰذا یہ چلے گا روز قیامت تک۔ من حیث القوم بھی، یعنی جماعت پر بھی سکینہ، اور وہ آپ کو میں نے بتا دیا، اور افراد پر بھی۔ میں خاص طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اس راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، سورہ محمد میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ سکینہ جو ہے یہ الگ اللہ تعالیٰ کی رحم ہے، فضل ہے، کرم ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو گزشتہ ایمان تھا اس کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، قلب کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ جو حالات ہوتے ہیں، اب دیکھیں یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول کے مطابق آپ دیکھیں کہ کن حالات میں مسلمان مدینے سے چلے عمرے کا ارادہ کر کے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر تھوڑا سا میں اشارہ دیتا ہوں کہ مسلمان تو حالت جنگ میں تھے جہاں وہ جا رہے تھے، یعنی ان کے جو بدترین دشمن تھے وہ مکے میں موجود تھے، اور یہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جاؤ، اسلحہ نہیں لے جانا، تم لوگوں نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ تو وہاں جو ہے جناب اول تو حضور کا حکم ہی یعنی
امتحان تھا ایک کہ بھئی میں جا رہا ہوں اور میں نے خواب دیکھا ہے میں جا رہا ہوں جو چلنا ہے، اور پھر وہ جو حلیف تھے مشرکین کے ان کو بھی کہا لیکن ان میں سے بھی کم آئے، تو بہرحال 1400 آدمی تیار ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں سارا اس وقت تو اتنے وسائل نہیں تھے، پھر راشن وغیرہ راستے میں، یہاں جب حدیبیہ پہنچے تو یہاں باقی تو تاریخی تفصیلات ہیں آپ کو کتابوں میں اچھے طریقے سے مل جائیں گی، لیکن یہاں پانی نہ دارت، پانی نہیں تھا۔ حضور نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کے صحابی کو دیا کہ جہاں بھی کنواں ہے اس کی تہ میں یہ گاڑ دو، وہ گاڑ دیا گیا، اس سے پانی کا فوارہ پانی اتنا پیدا ہو گیا کہ وہ کنویں کے اس تک آ گیا، اوپر تک آ گیا پانی۔ تو یہ کون تھا؟ یہ بھی اللہ کی ذات تھی۔ بات یہ ہے سامنے کرام، ہمارا تو اتنا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی بنا آپ زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یقین جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ آپ اپنے ایمان کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مختلف مواقع پہ مدد فرماتے ہیں سامنے کرام۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو اتنا نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں نا واضح طور پہ، ہمیں اپنے رب پہ نہ اتنا بھروسہ ہے، نہ ہم واقف ہیں رب کی امداد کے مواقع سے، نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جب ضرورت ہو، جب بھی ضرورت ہو، اس میں کوئی شک و شبہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، جد و جہد کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار وعدے کیے ہوئے قرآن میں ہیں سامنے کرام، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا مومنوں کی اور اپنے رسولوں کی اس دنیا میں بھی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اچھی طرح آپ تسلی رکھیں، ایک بھروسہ پیدا کر لیں، امید، یعنی یہ یقینی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقینی مدد۔ تو اس کا اظہار آپ کو دنیا میں بھی مختلف مواقع پہ ہوگا، لیکن جو اس کی کھلا مظاہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا، وہ تو پھر موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے قریب ہوتے ہیں، وہ آتا رہتا ہے، اور مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بدر کے دن بھی میں نے تمہاری مدد کی تھی اور تم نہایت قلیل تعداد میں تھے، کمزور حالت میں تھے، تو مدد آتی ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو ایک تسلی دے رہا تھا، اور یہاں ایک خاص نقطہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اللہ سکینہ نازل کرتا ہے مومنوں پہ تاکہ ان کا ایمان ان کے گزشتہ ایمان کے ساتھ شامل ہو کے مزید بڑھ جائے۔ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے سامنے کرام، اور بڑھتا بھی ہے ایمان، تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال ایمان کے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو آپ اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، آپ کا ایمان، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو زیادہ فرماتے رہتے ہیں، آپ کے یقین کو، آپ کی ثابت قدمی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے سامنے کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو اس کا حصہ ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے لشکر، یہ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ ایک خاص طور پہ ذرا غور کریں بھئی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو صحیح بات ہے کہ سارے یعنی حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں، اور اللہ ہی کے پاس بادشاہی ہے، یہ تو ہم محسوس نہیں کرتے۔ قرآن میں تو بار بار آتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ قرآن میں تو بیان ہو رہا ہے مضامین، لیکن کیا جائے کہ ہم نے قرآن ہی سے منہ موڑا ہوا ہے، اور قرآن کے مضامین سے ہم غافل ہیں، توجہ نہیں ہے، اس پر اعتبار بھی نہیں ہے۔
بھروسہ نہیں ہے۔ عام طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاء، لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اگر میں بتاؤں، تفصیل تھوڑی سی بتاؤں کہ دیکھیں ہوا، اب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے، یا ہوا کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ یہ لشکر کس کا تھا؟ ہوائیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تیز طوفانی ہوا ہم نے ان پر بھیج دی۔ پھر پانی بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ فَأَغْرَقْنَا، ان کو ہم نے غرق کر دیا، قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ جو زلزلہ ہے یا آتش فشانی ہے، تو فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا، یہ سیحہ کے الفاظ ہیں، سیحہ، ارسلنا سیحہ، کہ ہم نے اس پہ تیز چیخ، یعنی آتش فشاں پہاڑ کو پھاڑ دیا۔ مثال کے طور پہ زمین الٹی ہو گئی یا زمین دھس گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے جو لشکر ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یعنی خدائی قوتیں ہیں سامنے کرام۔ جیسا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ غزوہ احزاب کے دن جب محاصرہ لمبا ہوتا چلا گیا، بہرحال وہ ساری تکالیف اور مشکلات کا مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو سامنا کرنا پڑا، لیکن جو آخری دن تھا وہ جو پوری تفصیل ہے اس کی، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ رات میں آندھی چلی، چولہے الٹ گئے، دیگیں الٹ گئیں، خیمے اڑ گئے ہوا میں۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا لشکر تھا۔ ابو سفیان نے کہا بھائی بس، میری تو بس ہے اور میں نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ دوسرے قبیلے نے بھی کہا۔ تو یہ سب یہ اللہ کا لشکر تھا سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنی تمام قوتوں اور طاقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ہمیں اس پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ لیکن یہ تمام لشکر جو ہیں، آسمان اور زمین کے لشکر جو ہیں، وہ اللہ کے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی مدد اگر آپ کے ساتھ شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ہمارے پشتوں میں بھی ایک شاعر ہے، اس کا وہ شعر ہے، اچھا ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدای در سر مل بھی رحمانہ کہ لخکری در سر بھی یک تنہائی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو، تو اگر بہت سے لشکر تمہارے ساتھ ہو لیکن تم تنہا ہو، تو بات یہ ہے کہ اصل جو طاقت ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے، یہ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مالک اس کائنات کا ایک ہے، بادشاہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے یعنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر والیہ یرجع الامر کلہ۔ اللہ کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں، یعنی کاموں کے نتائج جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو بہرحال سامنے کرام، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارے لشکر۔ اے مسلمان، تم پر جو بھی حالات آتے ہیں تو تمہارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے لشکر میرے پاس ہیں، کسی بھی حالت میں تم مغلوب نہیں ہوگے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ سے ہمیں یہ بالکل پتہ چلتا ہے سامنے کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سارے واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں، کس طریقے سے وہ بات چیت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ صلح کیا، کن حالات میں وہ صلح کیا،
اور مسلمان بظاہر کتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ وہ کمیاں ہیں، لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی کمیاں جو ہیں وہ پوری، یعنی ایک تربیت ہو گئی، ان کی تربیت ہو گئی۔ اور مسلمانوں کا دیکھیں یہ تربیت بھی بہت ضروری چیز ہے، یہ ابتلا اور آزمائش جو ہیں یہ تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے لیکن بہرحال مسلمانوں کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تربیت کے بعد ہی یہ دیکھیں حضور نے اصحاب کرام کی جو جماعت وجود میں آئی، حضور کے پر ایمان لانے کے بعد اور حضور کی پیروی کرنے کے بعد جو مسلمانوں کی جماعت تھی، اور ایک جماعت جو تیار کی گئی، تقریباً کتنی تعداد تھی بتائیں؟ 1,24,000 صحابہ کرام تھے فتح مکہ کے وقت۔ اب وہ جماعت جب ایک تربیت یافتہ جماعت، تو دیکھیں آپ وہ پھر پھیل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جماعت پھیل گئی، اور تمام اللہ تعالیٰ کی چونکہ رحمت تھی، اس کی نصرت تھی، تو یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ دنیا یعنی ملک کے ملک فتح ہو گئے، دشمن مغلوب ہو گیا، اللہ کے دشمن جو ہے مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اس کا قانون ہے۔ اگر آپ ایمان لے آئیں، ایک جماعت بن جائے، ان کا ایک امیر ہو، اور ایک خاص مقصد کے لیے وہ جد و جہد کریں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وللہ جنود السماوات میں اگر تھوڑا مضمون رہ بھی گیا ہے تو میں آپ کو یہ آئندہ آنے والے درس میں انشاءاللہ تھوڑی سی اس پہ بات چیت کر لیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جی ترجمہ فرما دیں۔ والذی، وہی تو ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے ان کے ایمان کے گزشتہ ایمان کے ساتھ۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ It is He who sent down tranquility into the hearts of the believers, to add faith to their faith. To God belong the forces of the heavens and the earth. God is knowing and wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔